ڈرامہ چاند تارا جو بہت ہی تھوڑے عرصے میں پاکستان کی رمضان سیریلز کی تاریخ کا کامیاب ترین ڈرامہ بن چکا ہے، سب کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس شاہکار ڈرامے کو تخلیق کرنے والی سائمہ اکرم چودھری کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، چاند تارا کے علاوہ اور کون سے سپر ہٹ ڈرامے لکھ چکی ہیں جنہیں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سائمہ اکرم چودھری کو کیا مشکل درپیش ہے، کون سی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ بیچاری لکھ بھی نہیں سکتی اتنی زیادہ اور بہت پریشان رہتی ہیں۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بزم سعد کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پنجاب کے علاقے رحیم یار خان میں جنم لینے والی سائمہ اکرم چودھری سے کون واقف نہیں؟ اگر کوئی ان کا نام نہیں جانتا تو ان کے کام سے اس کا ضرور واسطہ پڑا ہوگا۔ سائمہ اکرم چودھری کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بچوں کے جو معروف رسالے تھے، ہمدرد نونہال، تعلیم و تربیت، پھول، وہ پڑھا کرتیں تو انہیں وہ بہت پسند آتے تھے۔ پھر جوں آپ بڑی ہوتی گئیں، آپ جیسے ہی تعلیمی سلسلے بھی آگے بڑھاتی گئیں تو 1996 میں آپ نے 11-12 سال کی عمر میں اپنا پہلا بچوں کے لیے رسالے میں کہانی لکھی۔ وہ آپ کی پہلی باقاعدہ تخلیق تھی تو جسے لوگ پھر اسی کے بعد آپ لگاتار بچوں کے رسالوں میں چھوٹے بچوں کے لیے لکھنے لگی اور آپ کے لکھے کی پذیرائی ہونے لگی۔ تو 2000 میں پھر آپ نے سوچا کہ نہیں، اب مجھے بڑوں کے لیے لکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ نے جو اردو ڈائجسٹ تھا، سرگزشت تھا، انہی میں آپ نے جو بڑوں کے لیے ہے وہ لکھنا شروع کر دیا اور آپ کے لکھے کی وہاں پر بھی بہت زیادہ پذیرائی ہونے لگی۔ آپ کے نام کا ڈنکا بجنے لگا، آپ کو شہرت کے 4 چاند مل گئے۔ لیکن دوستو، یہ آپ کی منزل نہیں تھی۔ آپ کا نام اسی وقت منظر عام پر آیا جب 2014 میں آپ نے جیو ٹی وی کے لیے ایک ڈرامہ لکھا۔ اسی کے بعد ARY ڈیجیٹل کے لیے آپ کا ڈرامہ ہوئے تم اجنبی نے کامیابیوں کے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر دیے۔ تو آپ کا جو تصور تھا، جو آپ کے بارے میں معلومات تھیں، وہ اور بھی زیادہ گہری ہوتی گئیں۔ لوگوں کو آپ کا لکھا اور بھی پسند آتا گیا۔ لیکن ناظرین، بات یہاں تک محدود نہیں تھی، کیونکہ آپ کے لکھے کو پذیرائی تو مل رہی تھی، لیکن آپ کے کیریئر میں جو اہم موڑ ہے وہ سنو چندا، جسے آپ میں سب نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر آپ ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ نے سنو چندا کا ایک نہ ایک ایپیسوڈ تو دیکھا ہو۔ سنو چندا ڈرامے نے کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کیے۔ اس ڈرامے کی جو کہانی تھی وہ ایک ایسے گھرانے پر مشتمل تھی جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف مزاج رکھتے ہیں، مختلف مزاج کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک گھرانے میں خوش رہتے ہیں۔ اور پھر ان میں جو اقرا عزیز ہوتی ہے وہ شادی بھی کر لیتی ہیں اپنے ایک مکمل الٹ مزاج رشتہ دار کے ساتھ، کزن کے ساتھ۔ تو یہ ڈرامہ اسی طرح ہی نوک جھوک، کامیڈی، رومانس اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے پیغامات بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈرامہ دیکھنے کے بعد ضرور معلوم ہوں گے۔ اسی ڈرامے کا صرف ایک سیزن ہی نہیں بلکہ اس کا جو دوسرا سیزن ہے وہ بھی منظر عام پر آیا اور اس دوسرے سیزن نے بھی ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی۔ اس دوسرے سیزن کی کامیابیوں نے اتنا ریکارڈ قائم کیے کہ جیسے ہی وہ اینڈ ہوا، تیسری سیزن کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ لیکن سائمہ اکرم چودھری نے پہل تو انکار کر دیا، لیکن ابھی چند دن پہلے ہی فیس بک پوسٹ کے ذریعے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں سنو چندا کا سیزن 3 لکھ لوں، اور جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے۔ تو دوستو، آپ انتظار کریں کہ ہو سکتا ہے سنو چندا کا سیزن 3 بھی آئے، اور لوگ اس بات کا بہت انتظار کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سائمہ اکرم چودھری نے اپنی فیس بک پوسٹ کے توسط سے کی ہیں۔ لیکن دوستو، ایک کامیاب ڈرامے کے بعد لوگوں کی سائمہ اکرم چودھری کے لکھے گئے اسکرپٹ سے توقعات بہت بڑھ گئیں۔ لوگ آپ کے لکھے کو پسند کرنے لگے اور تو وہ انتظار کرنے لگے کہ اگلا سیزن، اگلا ڈرامہ کب آئے گا۔ تو پھر اسی سے بھی بڑا دھماکہ سائمہ اکرم چودھری نے ایک رمضان سیریل لکھ کر کیا جس کا نام تھا چپکے چپکے۔ چپکے چپکے ایک ایسا شاندار رمضان سیریل تھا جو کہ بہت مقبول ہوا، اور وہ روز جیسے ہی لوگ افطار کے بعد تراویح سے فارغ ہوتے، اپنی ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھ کر وہ ڈرامہ دیکھنے لگتے اور انہیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں رہتی تھی۔
چپکے چپکے ڈرامہ ایک ایسا شاندار ڈرامہ تھا جو کہ بہت ہی یونیک قسم کی کہانی کا حاصل تھا۔ اس میں بھی عائزہ خان نے اپنا کردار ادا کیا، اور سائمہ اکرم چودھری کے اکثر ڈراموں میں عائزہ خان ہوتی ہیں جو کہ ایک شوخ و چنچل لڑکی کا کردار نبھاتی ہیں۔ چپکے چپکے کے ساتھ اسی ہی سیزن میں آپ کا ایک ڈرامہ عشق جلیبی، جو کہ بقول سائمہ اکرم چودھری کے جو انہوں نے اپنی ایک تحریر میں بتایا کہ وہ ڈرامہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر لکھا تھا، اس کی جو کہانی تھی اور اس میں جو مسٹر کوی خان نے کردار نبھایا تھا وہ ان کے سسر کا کردار تھا، یعنی کہ وہ ڈرامہ حقیقت پر مبنی تھا اور وہ ان کی اپنے ہی گرد گھومتا تھا، وہ بھی بڑا پسند کیا گیا۔ تو ایک سیزن میں 2 کامیاب ڈرامے دینے کے بعد، 2 کامیاب سیریل دینے کے بعد سائمہ اکرم کا بول بالا ہو گیا، لوگ آپ کو منہ مانگے دام دے کر ڈرامہ لینے لگے، تو آپ کی بھی کامیابیوں کے ریکارڈ قائم ہونے لگے۔ لیکن ناظرین، اس سے اگلے سال جب رمضان سیریل کی باری آئی تو سب کی توجہ کا مرکز سائمہ اکرم چودھری تھی کہ وہ کیا لکھیں گی، وہ کون سے ڈرامے لکھیں گی۔ تو اسی میں جب آپ نے پھر ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ ہم تم، اور پھر جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ چودھری اینڈ سنز، جس میں سہیل احمد اور عمران اشرف نے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے، منظر عام پہ لائے، تو لوگ ایک بار پھر واہ واہ اور اش کر اٹھے کہ سائمہ اکرم چودھری ابھی بھی ویسا ہی شاندار لکھ سکتی ہیں۔ اور چودھری اینڈ سنز کی تو کہانی ہی بڑی لاجواب تھی۔ وہ کہانی کچھ یوں تھی کہ جو اپنی ماضی کی روایات پر مبنی بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ حقیقت پر مبنی ہی صحیح، لیکن ان میں بہت سی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ بھی اسی میں ایک بہت ہی اچھا میسج تھا کہ بظاہر بڑے انا پرست اور خود پسند نظر آنے والے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنی اولاد کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا ڈرامہ کالا ڈوریا، جو کہ آپ سب نے بظاہر دیکھا ہوگا، وہ بھی بڑا مقبول ہوا، اسی میں بھی کہانی میں کچھ ایسا تھا۔ تو آپ اندازہ کرو جو میں باتیں کرنے لگا ہوں، آپ بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ سائمہ اکرم چودھری کے ڈرامے 2-3 گھرانوں کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ابھی جو چاند تارا کے نام سے آپ کا رمضان سیریل شاندار کامیابیوں پر کامیابیوں کے ریکارڈ اور اسی سیزن کا کامیاب ترین رمضان ڈرامہ ہے، وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اسی ڈرامے کی کہانی بھی بڑی شاندار ہے۔ آپ کو میں تھوڑا بتاتا چلوں اگر آپ نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، کہ چاند تارا میں جو ہے ایک تو رومان ہے، اسی میں ایک جو سب سے اچھا پیغام ہے، میں اس پیغام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سائمہ اکرم چودھری نے اسی ڈرامے میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں پر مشکلات کا بھی باعث بن سکتا ہے، لیکن وہاں پر اسی وجہ سے بہت سے ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو مسکراہٹ کا، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ والدین کی زندگی میں آنے والی مشکلات بھی بچوں پر بڑا اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ بہروز سبزواری جو کہ اس ڈرامے میں محترمہ عائزہ خان کے والد کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی بیگم سے علیحدہ ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی محبت کم نہیں ہوئی ہوتی۔ ان دونوں کی اس علیحدگی کا ان کی بیٹی عائزہ خان پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، آپ نے سائمہ اکرم چودھری کا یہ پہلو تو دیکھا ہوگا کہ وہ کامیڈی پر ڈرامے لکھتے ہیں، ان کی ڈرامے دیکھ کر آپ کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، جو اداس چہرے ہوتے ہیں مسکراہٹ لانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سائمہ اکرم چودھری کی زندگی مشکلات سے بھرپور ہے؟ آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے جس میں سانس کی تکلیف واقع ہونے لگتی ہے، آپ کا سانس کا مسئلہ بہت ہی زیادہ ہے، آپ فیس بک پر اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی بیماری کے بارے میں لکھتی رہتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ تو آپ نے جذبات میں آ کر، زندگی سے تنگ آ کر اپنے فوت ہونے کی بھی دعائیں کر دی تھیں۔ لیکن دوستو، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سائمہ اکرم چودھری جو بظاہر بہت اچھے اور کامیڈی ڈرامے لکھتی ہیں، اپنے اندر اتنی ہی دکھی ہیں اور وہ اتنی ہی مشکلات میں زندگی گزار کر رہی ہیں۔ تو آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے تاکہ وہ اس سے بھی اچھے اسکرپٹ لکھ سکیں۔ لیکن دوستو، اب آپ کی باری ہے کہ سائمہ اکرم چودھری کی کون سے ڈرامے آپ کو پسند ہیں اور وہ کون سی وجہ ہے کہ آپ ان کے ڈرامے پسند کرتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔